بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان بہت ہی زیادہ اہم ہے، جو کہ جادو سے بچنے اور جادو ختم کرنے کا مکمل طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جادو سے کتنے ہی گھر ٹوٹ گئے، کتنی زندگیاں برباد ہو گئی، کبھی اچانک بیماریاں تو کبھی بے وجہ غصہ اور کبھی رشتوں میں نفرت، اور انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے اور حفاظت کا ہمیں کامل طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال کیے تھے۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے تھے اور ہمیں بتایا تھا، اور جن سے شیطان، جادو اور حسد وغیرہ سب چیزیں دور بھاگ جاتی ہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور جس پر چل کر انشاءاللہ تعالی آپ جادو کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور اگر اثر ہو چکا ہے تو اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو اعمال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں لیکن آپ ان پر عمل نہیں کرتے۔ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہ بھئی آپ کو ان کے فوائد نہیں پتہ، آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اور اسی لیے ہم عمل بھی نہیں کرتے اور انہیں بہت ہی زیادہ ہلکا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے جی سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص۔ اس طرح پڑھنا، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا، اور پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر اپنے دم کر لینا اور ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لینا، اور سونے سے پہلے بھی یہی عمل کرنا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ہمیں خصوصی طور پر جادو اور جادو کے اثرات وغیرہ سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد ہے آیت الکرسی۔ ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت اللہ رب العزت خود کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کو بھی ہم بہت زیادہ ہلکا لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کی برکات کیا ہوتی ہیں۔ آیت الکرسی کا آپ ورد بھی رکھیں تو یہ آپ کو جادو اور جادو کے اثرات وغیرہ سے بچاتی ہے۔ اور جادو توڑنے کی ایک خاص دعا ہے، وہ یہ دعا ہے، پڑھیں اور جادو اور اثر سے آپ کو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو آ جاتی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، یا ہر 3 دن بعد کرتے ہیں اور گھر میں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جادو یا اثر جو ہوتے ہیں، اثرات جو ہوتے ہیں، یہ اصل میں شیطان سے کروائے جاتے ہیں۔ جب صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اسے روز پڑھتا ہے یا ہر 3 دن میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے، تو شیطان گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ تو آپ پر جادو اور اثرات کیسے ہو جائیں گے؟ اس کے بعد آپ نے ایک بوتل میں پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، اور اس پانی سے نہائیں اور تھوڑا بہت پی لیں۔ یہ عمل بھی آپ نے روزانہ یا کم از کم 3 دن میں 1 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ ان سب اعمال کو کرنے کے بعد آپ نے صبح اور شام کثرت سے درود شریف کا ورد رکھنا ہے۔ صبح و شام جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، گناہ چھوڑ دینے ہیں جو آپ جان کر کرتے ہیں یا انجانے میں کرتے ہیں، کیونکہ گناہ جادو کا اثر بڑھا دیتے ہیں۔ جب آپ ناپاک رہتے ہیں، جب آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جب آپ نمازیں نہیں پڑھتے، تو آپ پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں اور آپ پر اثرات کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ سب اعمال اس وقت تک اثر نہیں کریں گے جب تک آپ نمازیں نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ کی نمازیں پوری نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ سارے اعمال پورے کریں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس وغیرہ سب چیزیں کر رہے ہیں، صبح شام درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نمازیں فوت کر رہے ہیں، نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، تو اس طرح یہ جو اعمال اور وظائف اور دعائیں ہیں، یہ اثر نہیں کریں گی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت پر یقین رکھنا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے، اب مجھے کوئی چیز میرے قریب نہیں آ سکتی، کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ سارے اعمال کرنے ہیں۔
आयतल कुर्सी, सूरह बकरा, दरूद शरीफ, गुनाहों से खसूसी तौर पर बचना है। ये सब करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे शयातीन और असरात को दूर कर देंगे। अच्छा, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई आप पर जादू है या नहीं है, या आप पर असरात है या नहीं है, तो जादू की कुछ अलामात होती हैं, जादू की कुछ निशानियां होती हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि भाई हम पर जादू है या नहीं है। इन अलामात और जादू की निशानियों से मुतल्लिक जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपने देखना है कि भाई मुझ पर जादू है या नहीं है तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन सी निशानियाँ हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि भाई हम पर जादू है या नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो जादू के असरात में मुब्तला हैं। उनके साथ आप ये वीडियो लाजमी शेयर करें, इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।